صحیح کے مؤلف ہیں مسلم ابن حجاج نیشابوری. 261 ہجری ہے ان کا سن وفات. اس کے بعد آپ نہیں بھولتے اور نہیں بھولنا چاہیے، ترمذی شریف کو پڑھنے والے یاد رکھیں کہ ترمذی کا سن وفات 275 ہجری ہے، اور انہوں نے اپنے کلام میں، ظاہر وہ کلام جس کے مؤلف ہیں، احادیث کو جمع کرنا ان کا کام ہے، صاحبان صحاح ستہ میں بہت ہی ممتاز اور منفرد مقام کے حامل ہیں. انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور پھر صاحبان صحاح ستہ کے ینگسٹ صاحب جو ابو عبد الرحمن شعیب نسائی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ احادیث کو پیش کرتے ہوئے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ان کے سن وفات کو نہ بھولیں، 303 ہجری ان کا سن وفات ہے. پھر آپ کے پاس طبری جیسا مؤرخ موجود ہے جس کی تاریخ آپ مسلسل پڑھتے ہیں. ان کا سن وفات 310 ہجری ہے. انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ طبرانی کو نہ بھولیں، ان کا سن وفات 360 ہجری ہے. انہوں نے اپنے کلام میں اس واقعے کو ضبط کیا ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کچھ نام اور بتا دوں، جس میں ایک نام ہے حاکم کا، جن کی کتاب مستدرک آپ کے سامنے ہے. انہوں نے بھی اس واقعے کو قلم بند کیا. سن وفات 408 ہجری ہے. آگے بڑھ جائیے تو صاحب استیاب عبداللہ ابن عبد البر، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا. ان کا سن وفات 463 ہجری ہے. اس کے بعد ملا واحدی، جن کی مشہور ترین یا مشہور زمانہ کتاب اسباب النزول ہے، جنہیں کبھی کبھی بولنے والے صاحب اسباب النزول کہتے ہیں، ان کا سن وفات 468 ہجری ہے. انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. یہ میں نے کچھ نام آپ کی خدمت میں پیش کیے. حافظے کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے، تاریخ سے آپ کی دوستی کرانا ہے، تاریخ سے آپ کی واقفیت کرانا ہے، اور چاہتا یہ ہوں وہ تاریخ جو یقیناً اسلام کی نہیں کہلائے گی، کم از کم مسلمانوں کی تاریخ کہلائے گی. اس تعلق سے بھی آپ جان لیں کہ کس نے کب کہاں کس سن کس سال میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. یہاں آ کے رک جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دور میں تواتر سے ایسے راوی پائے نہیں جاتے جنہوں نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا، مگر رک جانے کی وجہ فقط یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے کلام میں قدامت پسندی تو نہیں، قدیمیت تو نہیں، بلکہ صرف یہ کہوں آج سے 1000 برس پہلے کا لکھنے والا، جس کو آج تقاریر میں، محافل میں، مجالس میں، اپنے لیکچرز میں جب کوٹ کیا جاتا ہے تو انہیں اتھارٹی مان کر کوٹ کیا جاتا ہے. ان کے نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. آپ کے لیے بہت آسانی اس میں ہوگی کہ آپ میر احمد علی نے جو کامنٹری کی ہے قرآن مجید کی، انگریزی میں موجود ہے، یہاں بیشتر احباب انگریزی میں قرآن کی کامنٹری پڑھ رہے ہیں، تو وہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا یہ نام نہیں لکھے ہیں. میں نے یہ نام وہیں سے اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اپنے مقام پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اپنی صفوں میں جب ہم ایونٹ آف بلینکٹ کا تذکرہ کریں یا حدیث قصہ کا تذکرہ کریں تو ہم خود شاکی ہو جائیں، ہم خود شک کی منزل پر آ جائیں، ہم خود اس ایونٹ کو چیلنج کر بیٹھیں، ہم خود اس واقعے کی کسی صورت تصدیق کر بیٹھیں، توہین کر بیٹھیں. غیروں کا نام دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کم از کم غیروں سے تو سمجھ لو. یہ ضروری تھا، اس لیے کہ میں کچھ آوازوں کو بلند پا رہا ہوں اور سن رہا ہوں
اور محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس حدیث کے تعلق سے بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، پوچھنے کا دل بھی کرتا ہے، پوچھنا بھی چاہتا ہوں آخر اس حدیث میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ مجھے بتلائیے، بلکہ میرے قبلے کو درست کیجئے، ایسی کون سی بات تھی اس حدیث کے نریٹر نے، ایسی کیا بات کہہ دی؟ اس حدیث کے راوی نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس حدیث کے راوی نے ایسا کیا کر دیا؟ اس حدیث کے راوی نے ایسی کیا غلط بات منسوب کر دی جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے؟ انتہائی ایمان کے عالم میں آپ مجالس میں تشریف لاتے ہیں اور تولا اور تبرع کی منزل پر ہیں، بھئی کس کو داخل اس میں کر دیا جس کے نتیجے میں آپ برانگیختہ ہو گئے، برافروختہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں آپ خشمگی ہو گئے، جس کے نتیجے میں آپ غصے میں آ گئے، جس کے نتیجے میں آپ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا؟ آخر کس کو داخل کیا؟ کس کو داخل کیا؟ کیا ایسی بات کہہ دی؟ میں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں، خدا شاہد ہے، میں آپ سے عرض کروں، جب اپنوں سے یہ سنتا ہوں کہ یہ غیر معتبر ہے، یہ غیر مستند ہے، یہ غیر الحقیقت ہے، کیا شے؟ دیکھیے ذرا سا ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کیا بات ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے؟ میں نے کل جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے کہا، آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی، اور میں نے کہا کہ یہ پرسنالٹی کو، اس کا پروفائل دیکھیے اور اس کے بعد بتائیے کیا کوئی آواز بلند ہو سکتی ہے اس شخص کے متعلق؟ فریقین بین المسلمین معتبر ہے جابر۔ میں نے یہ نہیں کہا جابر ابن یزید جعفی نہیں کہا وہ غیر معتبر ہو سکتا ہے مسلمانوں میں، میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کہا، آج تک آنے والے انصاری اسی کے سلسلے میں جاتے ہیں، اسی سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں، اسی سے اپنے نسب کو ملاتے ہیں، یعنی منسوب کرتے ہیں، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے جد کو برا کہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو میرا ہم عقیدہ ہے یہ تو طے ہو گیا کہ جابر کے تعلق سے تو ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد دوسری پرسنالٹی جس کو براہ راست حدیث میں ایک اصطلاح ہے معنعن، اس اصطلاح کو یاد رکھیے کہ جہاں کوئی حدیث لفظ ان سے شروع ہو تو وہ اس اصطلاح کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بعد کوئی اور نہیں ہے، ان فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اب ہم تو ہم ہیں، ہمارا غیر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر معتبر ہے۔ جہاں نام آ جائے تو فرشتے پابوسی کے لیے حاضر ہو جائیں۔ آپ نام لے تو آپ یہاں ملائکہ کو بلائیں، آپ نام لیں تو مقربین کو آپ یہاں شامل کر لیں، نام تو لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ نام بھی ایسا نہیں تھا جس پر آپ جز بول ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اب اس کے بعد اگر فہرست پڑھوں تو پھر وہ فہرست ایسی فہرست ہے کہ اس کے بعد، یعنی یوں کہوں آپ سے اگر کہ اب 4 پرسنالٹیز ہی رہ جاتی ہیں، کیا ان کے تعلق سے تکلیف ہے کسی کو؟ یہ اپنوں میں رہ کے اپنوں کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ غیروں میں جا کے اپنوں کی گفتگو نہیں کر رہا ہو، یہ اپنوں میں رہ کے۔ اب یہ وقت آ گیا، یہ 4 تقریریں ہیں ظاہر سی بات جشن میں، لیکن 4 تقریروں میں خود حیران ہوں کہ اس موضوع کی جگہ بن رہی ہے جو نہیں بننی تھی،
جو نہیں بننی تھی، فکر تو کہیں اور جانی چاہیے، لیکن یہاں تو بنیاد کو ہلانے پر آمادہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیر معتبر، یہ غیر معتبر ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ اعتبار آپ کا علم کیا اس کمال پر ہے جس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ علم حدیث کو اتنا جاننے لگے کہ اب آپ نے میزان اور معیار اپنے وضع کردہ علم حدیث کو قرار دے کر ایک پورے تاریخی واقعے کو جو معجزے سے کم نہیں ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی حدیث کو استعمال کر کے قرآن کا انکار کرنا ہے اصل میں۔ یہ بات بڑی اہم بات، یہ بڑی اہم بات۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، غلطی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ آپ قرآن کو استعمال کیجئے اور حدیث کو رد کر دیجئے، یہ تو صحیح ہے، لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حدیث کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ قرآن کا انکار ہو جائے، کیا یہ طریقہ مسلمانوں کا ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، امید کی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو درست کرنا ہوگا، اس کو صحیح کرنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا تھا اور آج دہراتا ہوں اس حد تک کہ دیکھیے واقعہ ایک، تاریخ ایک، حقیقت ایک، سب کچھ اپنے مقام پر ایک، اور اس میں اب جو دیکھا تو دیکھا کہ نہیں، علم حدیث کے اعتبار سے تحمل حدیث کے جو طریقے ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ چونکہ راوی ایک ہے لہذا اس کی چونکہ متواتر روایت اس طرح سے نہیں کی گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ اس وقت فلاں 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 تھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، حدیث میں ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے، ایک بات کو یاد رکھیے کہ علم حدیث میں روایت کو کبھی کبھی نقل کرتے ہوئے ایک گوشے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ راوی کی صفات پر بھی نظر رکھتے ہیں، یعنی اگر راوی ثابت ہو، راوی اگر حافظے میں درست ہو، راوی اگر ثقہ ہو، راوی اگر عادل ہو، تو وہ ایک ہی ہو، حدیث علم حدیث میں عالی کہلائے گی، عالی۔ حدیث قصہ کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ حدیث عالی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی با اعتبار صفت اس منزل کمال پر ہے کہ جہاں امامی ہے، اثنا عشری ہے، ضابط ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، کہیں سے کمزور نہیں ہے یہ راوی۔ اگر آنے واحد کے لیے بھی ان 5 کوالیفیکیشن میں اگر ایک میں کمزور ہو جائے تو حدیث آپ کی ضعیف ہو جائے گی، مگر خود عالم ذوق میں رہتے ہوئے جابر، خود ضعیف ہوتے ہوئے طبیعتاً نہیں طبعاً فزیکلی آپ یہ کہیں گے کہ معمر، لیکن عالم یہ ہے کہ جہاں ایک ہے اور براہ راست معصومہ سے نقل کر رہا ہے، تو جتنے نام میں نے لیے ہیں شروع میں، وہ مفسرین میں ہو یا مؤرخین میں ہو، سب نے کہا ہاں یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا غیر جب نقل کرتا ہے اس حدیث کو تو مولانا مودودی صاحب تفہیم نے امہات المومنین میں ایک ام المومنین حضرت عائشہ کا نام لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ نام لینا ضروری تھا۔ تم تو خیر ہو ہی، اب یہ میں تمام تر پنکچویشنز کو سامنے رکھ کر میں نے آپ تک کے فقرے پہنچائے۔ تم الگ رہو، اب اگر طبیعت میری اس طرف مائل ہو جائے
کہ جس میں آیت کے کانٹینٹس کو اپنی تقریر کا عنوان فوراً ابھی بنا کے کہوں کہ دعا کیا کی، دعا کیا کی، دعا کیا کی، تو اس کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے اب چونکہ مولا کے مزاج میں رش کو رش کہنا نہیں ہے، وہ گندگی کہتے ہیں، تو چونکہ مولانا ہی کا حوالہ دے رہا ہوں، تو اگر میں اس لفظ کے ساتھ رکھ دوں، اس لفظ کے ساتھ رکھ دوں، تو مجھ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اہانت کا فتویٰ مجھ پر لگائیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا ترجمہ ضروری ہے، اس کا ترجمہ ضروری ہے۔ پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت اور ان سے گندگی کو دور کر دے، یہ مزاج ہے ان کے ترجمے کا۔ میری بات کو غور سے سنیے، ہمارے لیے یہ لمحہ استہزاء کا نہیں ہے، یہ عبرت کا لمحہ ہے، یہ استہزاء نہیں ہے، یہ عبرت ہے۔ کیا کرنے چلے تھے اہل بیت سے؟ اپنے بغض کو ثابت کر رہے تھے، کچھ اور ہو گیا۔ اپنے بغض کا اعلان کر رہے تھے، کچھ اور ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فضلہ لگایا اور مولانا مودودی جیسا زیرک، دانا، عالم، مفسر تم الگ رہو۔ یہ اگر جملہ نہ ہوتا تو شاید یہ تقریر نہ ہو۔ مجھے یہ بتائیے، ایسا تو نہیں تھا نا کہ عربی کا ترجمہ نہیں جانتے تھے؟ یہ کیا کہہ دیا مولانا آپ نے؟ یہ تو ہم بھی نہیں کہتے۔ ہمارا کام تو یہ کہ ہم احترام میں مرے جائیں، ہمارا تو عالم یہ کہ ہم احترام کیے جائیں، ہمارا تو عالم یہ کہ ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں غیر محترم نہ جانو۔ نسبت ہی اتنی بلندی پر لے جا رہی ہے کہ کیسے میں احترام نہ کرے، مگر یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کیا آپ، اب دیکھیے میں جی بات کر رہا ہوں، کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ یہ ہمارے غیر ہیں۔ اگر ہم میں سے ہیں تو کہہ چکا ہوں ہم بھی یہ نہیں کہتے، تو حضور کی کن منزلوں پر آپ ہیں؟ کہاں تک بات کو لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم جب علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم میں ایک طبقہ جنہیں نصیری کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں صورت خدا ہے، مگر ہم چونکہ علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں رفعت ہی رفعت ہے، بلندی بلندی ہے۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ تو ہم نے بھی نہیں کہا تھا۔ اور اگر ہمارے غیر ہیں، ہمارے غیر ہیں، تو یہ ہمارا غیر تو نہیں کہتا۔ تو آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون جو آپ نے کہا کہ بے اختیار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کو کہا، الگ ہونے کو کہا، اور یہ کہا کہ تم خیر ہو ہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ لفظ ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہاں خیر کا مطلب برکت کے معنوں میں نہ لیجیے، یہاں خیر کا مطلب نیکی کے معنوں میں نہ لیجیے، ورنہ خیر پر ہو ہوتا، تم خیر پر ہو ہوتا نہیں، تم تو خیر ہو ہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ مقدمہ جو مولانا نے قائم کیا ازواج کے تعلق، ازواج کے تعلق سے کہ تم تو ہو ہی، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تو تم ہو ہی، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ کہا کہ میں بھی تو ہوں، میں گھر والی ہوں، تو یہ کیسے سرکار رسالت میں آپ کہیں گے کہ نہ نہیں ہو؟ تم تو خیر ہو ہی، مگر ابھی الگ رہو، ابھی الگ رہو۔ اس کی رحمت غیب آیا ہے جو نازل ہو رہی ہے، وہ رحمت کہیں خباثت پہ نازل نہیں ہوتی، وہ فقط طہارت پر نازل ہوتی۔
تو پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہے. ہاں ایک بات اور وہ یہ کہ مولانا نے کوشش کی. دیکھیے بات سنیے, اس تقریر کے بعد کہیں میں یہ نہ سنوں کہ آج کہیں ہم مولانا کو یعنی ٹارگٹ بنا. ایسا نہیں ہے. یعنی اگر میرے پاس کوئی اور دوسری آپ کتاب لے آئیے اپنی زبان اردو میں, تو میں اس کا بھی مطالعہ کروں اور آپ تک اپنے معروضات کو پیش کروں. لیکن چونکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی تفہیم قرآن کو ایک بہت بڑا مقام دیتے ہیں کہ قرآن کی ترجمانی ہے, تفسیر تو نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تفسیر نہیں ہے, ترجمانی. اور ظاہر ترجمانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ عوام کی امنگوں کی ترجمانی. تفسیر کا لکھنے والا کبھی نہیں کہتا ہے یہ ظاہر ہے کہ کوئی الیکشن پروسیس نہیں ہے, یہ جمہوریت کی باتیں نہیں ہیں, یہ چناؤ کا عمل نہیں ہے. یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی قرآن کے ترجمے میں کیسے ہو سکتی ہے یہ مولانا نے بتایا, یہ کسی اور نہیں بتایا. یہ ترجمانی یعنی آپ جو چاہتے ہیں, آپ کی جو امنگیں, آپ کی جو تمنائیں, آپ کی جو غیر تکمیل شدہ آرزویں, آئیے میں ان کو پورا کروں. تو انہوں نے اس تعلق سے قرآن پر ہاتھ صاف اور بہت خوبصورتی سے, اور یہاں تک کہ اس سورہ احزاب تک. اب سورہ احزاب میں وہ کیا ایک اور غلطی کر بیٹھے وہ بھی دیکھ لی. انہوں نے بے اختیار کہا کہ ام المومنین نے کہا, اور سارے کے سند معتبر ہے, معتبر تو نہیں ہے, تو کیا کہا؟ دعا فرمائی. تیسری دفعہ پہ کہہ رہا ہوں, دعا فرمائی. اور اس دعا کو انہوں نے, کاش کہ یہ ہوتا کہ اللہم اولا اہل بیتی کے بعد 3 ڈاٹ ڈال دیتے. لیکن میری بات کو غور سنیے, یہ لکھائی کی ترکیب ہے جو بتلا رہا ہوں. اگر آپ پورا فقرہ کہیں نقل نہ کر سکتے ہو تو وہاں پہ آپ کہیں اللہم اولا اہل بیتی 3 ڈاٹ ڈال دی, اس کے بعد کہیے فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. تو آپ کے دل و دماغ میں چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں, فوراً آپ کے دل و دماغ میں جاتی ہے بات کہ ہاں یہ فقرہ نامکمل ہے, انہوں نے اسپیس کو بچایا ہے. مگر بات پوری کر, مگر یہ ایسا نہیں ہوا. میری بات کو غور سے سنیے, بڑا اہم مسئلہ ہے. حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ دعا کی ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی, پہلا فقرہ ہے, اور اس کے بعد براہ راست بغیر کسی پنکچویشن کے مارک کو استعمال کیے ہوئے, بغیر کوئی ایسی ترتیب یا ترکیب کو استعمال کیے ہوئے جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے کہ یہ فقرہ طولانی تھا, یہ اس کے آخری حصے کو انہوں نے ہؤلاء اہل بیتی کے ساتھ پنچ کر دیا. یہ نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا, مگر یہ کہلوا دیا کہ یہ دعا ہے. دعا کا ترجمہ اگر کر دوں جو ان کی دعا ہے تو وہ دعا تو یہ ہے کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں, ان سے گندگی کو دور کر دے. یہ مولانا کا مزاج ہے, عقیدہ, یہ یقین ہے ان کا. وہ اس بات پر پوری طرح سے قائل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دور رکھنے کی بات نہیں ہے, یہ دور کر دینے کی بات. پھر تیسری بات وہ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے تعلق, اس سے یعنی بظاہر جو نجاستیں ہیں اس کا تذکرہ ہے. انہوں نے اس تعلق سے توحید اور شرک کے مسئلے کو نہیں چھیڑا, بہت نازک مرحلہ تھا ان کے لیے, انہوں نے نہیں چھیڑا. انہوں نے جسمانی نجاستوں کا تذکرہ کیا اور اس کے نتیجے میں طہارت کو انہوں نے باقاعدگی سے وہ طہارت پیش کرتی مسلمانوں کے سامنے جس کو آپ یعنی اس کی ایک مثال ہے مثلا وضو, ایک طہارت کی ایک صورت ہے. انہوں نے اس جیسی ایک مثال پیش کر دی کہ پروردگار ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے. طہرہم تطہیرا کا کل ترجمہ ہے پاک کر دے, ان کو پاک کر دے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے, میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ انسان نہیں معلوم کن کن مسائل میں اور کن کن مشکلات میں گھرا رہتا ہے, اور صاحب تفہیم نہیں معلوم اپنے زمانے میں کن کن مسائل اور کن کن مشکلات کا شکار رہے. وہ کہنا کیا چاہتے تھے, کیا کہہ گئے, یا کہنا کیا چاہتے تھے اس صورت میں کہ آنے والا کوئی سمجھدار اگر میرے کلام کو ذرا غور سے پڑھے تو خود ہی اس مطلب کو نکال لے جو عمومی طور پر درست مانا جاتا ہے. تو دعا کہہ رہی ہستی ہے جو منسوب ہے کس سے؟ سرکار رسالت مآب سے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ دوا ہے؟
کے لیے آگے بڑھ کے اگر اس میں کوئی دوا ہے تو وہ دیکھ لے، مگر یہ تو دعا ہے، طے شدہ بات ہے. مگر کاش کے مولانا کہتے، مگر اگر وہ کہہ دیتے جو میں اب میں کہنے جا رہا ہوں تو پھر اس راوی کے آگے کے فکروں کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ یہ کہتے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی کے بعد وہ خاموش نہیں ہوئے سرکار رسالت مآب، بلکہ یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وہمتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن صالمہم. دیکھیے میری بات کو غور سے سنتے چلے جائیں گے، دہرانا مقصد نہیں ہے، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. دعا تو نہیں، دعا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں اور پروردگار یہ میرے خاص ہیں. نیئر ونز اینڈ ڈیئر ونز انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے. نیئر ونز اینڈ ڈیئر خاصتی وہامتی، یعنی یہ میرے خاص مخصوص، اور ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر کون ہے میرا حامی، میرا ناصر، میرا مددگار. تو تو ہے ہی، کردگار ہے تو، مگر یہ دیکھ میری حمایت کرنے والوں کی تو فہرست دیکھ کہ یہ ہے خاصتی حامتی، اور اس کے بعد لحمہم لحمی، ان کا خون میرا خون، اس کا خون تو نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو غور سے سن رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اس حدیث پر اگر کوئی شاکی ہو رہا ہے تو وہ شک و شبے کی منزل میں فقط راوی تک اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ وہ کانٹینٹس پر بھی شک کر رہا ہے. وہاں یہ کہا گیا، یہ ضروری تھا مولانا کے لیے کہ اس دعا کو تفصیلاً پیش نہ کرے، اس لیے کہ اگر تفصیلاً پیش کرتے اور اس کے بعد یہ کہنے والی کہتی کہ میں بھی داخل ہو جاؤں تو صحت عقلی میں شک ہو جاتا. کہ نبی سے نسبت لیکن معنیوں مفاہیم سے اتنی ناآشنائی کہ جہاں پہ رسول کہہ رہا ہے یہ میرے خاص، یہ میرے خاص، اور پھر یہی نہیں، انگریزی میں تو کہا نیئر ونز اینڈ ڈیئر ونز، عزیز بھی یہی، قریب بھی یہی، نزدیک بھی یہی، ان کا خون میرا خون. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا گوشت میرا گوشت. اور پھر یہی نہیں بلکہ جو انہیں ایزا دے وہ مجھے ایزا دے، جو انہیں غمگین کرے وہ مجھے غمگین کرے. اور یہی نہیں بلکہ آگے چلتے ہوئے جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑے، جو ان سے عداوت کرے وہ مجھ سے عداوت کرے، جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پوری ترتیب کے بعد دعا کی کوئی صاحب عقل یہ کہے کہ میں اس میں داخل، کیونکہ پہلی ہی چیز یہ طے کر دیتی کہ ان کا گوشت آپ کا گوشت کیسے ہو سکتا ہے، ان کا پوست آپ کا پوست کیسے ہو سکتا ہے، ان کا خون آپ کا خون کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کو ساتھ رکھا جن کے لیے یہ ساری چیزوں کو کہا جا سکتا تھا. یہ ایڈیٹنگ ضروری تھی دعا میں، یہ ایڈیٹنگ ضروری تھی دعا. پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے تو گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر. ایڈٹ کیا دعا کو، جملہ آگے یہ کہ تم الگ رہو، تم الگ رہو، یہ جملہ آگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل دعا کا حصہ نہ بن سکتا ہو، مولانا نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جز دعا کا بھی حصہ نہیں ہو سکتا. اب آپ سمجھ گئے؟ اب جو ہم واسطہ دیتے ہیں کیا ان کا واسطہ دے؟ دعا میں واسطے جو ہم دیتے ہیں نا اس کی سند ملتی ہے حدیث کسا سے. حدیث جو یہ کہہ دے کہ ہم رسول کو واسطہ نہیں مانتے اپنوں میں تو اب انکار کرے.
ہمارا گوشت پوست ہے، یہ میرے آنے والے سانسوں کے محافظ ہیں، یہی تو ہیں، اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ تو اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کہیں کہیں انسان دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ دشمنی کا ٹریک بھی قائم نہیں رکھ سکتا کہ کن راستوں سے چلتے ہوئے دشمنی اختیار کی، جو دشمنی کے طریق کو بھلا دے، وہ دشمنی کے راستے کو بھلا دے۔ اب اس سے دوستی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے صراط مستقیم کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے ہم سیدھے راستے کی تمنا کیسے کریں؟ اس کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کیسے کریں؟ اس کو دعاؤں میں واسطے کے طور پہ داخل کیسے کریں؟ دیکھیے بڑی آسان منزل ہے جس سے ہم گزرے ہیں آج، جس سے ہم آج گزرے ہیں، اور یہ صرف بتانے کے لیے شاید میں نے ایک پوری تقریر کو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ چیزوں کو کبھی یہ نہ کہے کہ ہم فلاں کو نہیں پڑھتے، ہم فلاں کو نہیں دیکھتے، نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ اب وہ منزل ہے، وہ زمانہ ہے کہ دیکھیے ان کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ کوئی ایسا فقرہ آج کی تقریر میں نہیں ہے جو تفہیم میں نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہاں یہ اختیار تو میرا ہے کہ اگر کوئی کسی اسٹیٹمنٹ کو پیش کر رہا ہے تو میں اس اسٹیٹمنٹ کو ڈائسیکٹ تو کر سکتا ہوں، میں اس کو دیکھ تو سکتا ہوں، میں اس کو تاریخ کے حوالے میں جاننا تو چاہوں گا۔ انہوں نے کہا، ان کا کہنا حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر نہیں ہے، انہوں نے کہا، اور یہ کیا کہنا، اب دیکھیے آخری منزل ہے، ذرا سی اگر طولانی 10-12 منٹ اور ہو جائیں تو آپ اس کو کہیں ذہن پر بار نہ بنائیے، یہ چھوڑ دیجیے آپ، یہ آیت شروع ہوئی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھو گھر میں قرار پکڑو، سکون سے رہو، سکون سے رہو۔ مولانا نے کہا اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر کہیں کوئی تحریک چل رہی ہے، خواتین میں کوئی ایسی تحریک ہے جس میں اپنا باہر نکلنا وہ لازم و ملزوم جانتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حوالے میں عائشہ کے جنگ جمل میں باہر آنے کو وہ آرگیومنٹ میں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں امہات المومنین میں جب ام المومنین باہر آئیں تو ہمیں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ مولانا موجود ہے، بہت اہم بات کر رہا ہوں، تقریر کو ختم کر دوں گا۔ تقریر کو انہوں نے کہا کہ جب وہ باہر آئیں تو آج کی عورت یہ کہتی ہے ہم کیوں باہر نہ آئیں، ہم کیوں نہ باہر نکلے۔ اب مولانا کا وہ معلم جاگا جو مصلح ہے، مفسد نہیں ہے، مصلح ہے، اصلاح کنندہ ہے، اصلاح کرنے والا ہے، انہوں نے بے اختیار کہا کہ ایسی عورتوں کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ روایت مسروق سے کی ہے کہ جب حضرت عائشہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس آیت پر آتی اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پڑھتی تو اتنا روتی کہ ان کی اوڑنی آنسوؤں سے بھیگ جاتی، اور اس کے بعد کہہ کے اگر جملے کو ختم کر دیتے تو میں بھی اس جملے کو ختم کر دیتا، مگر انہوں نے اس میں اضافہ کیا، یہ رونا اس عمل کی نشاندہی تھی جو جنگ جمل میں اختیار کیا۔ اب جو عورتوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا تھا ان کو باہر گھر میں واپس بھیجنے کی ایک صورت تھی، ان کے پاس طریقہ بہرحال ان کے پاس جو ہو، ہمیں اس طرح کے واقعات کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نکلی اپنے کام سے نکلی تھی، اپنی میراث کو لینے کے لیے نکلی تھی، کوئی اور واقعہ نہیں ملتا۔ ہاں جب رونے پر ایک جبر پا ہے تو پھر باہر نکلی، جہاں پر کہنے والوں نے تاریخ نے کہا کہ خاص گھر بنا دیا گیا تھا اور کہا وہاں جا کے رو لیا کریں، اب نکلی، مقصد کے ساتھ نکلی، تو ہماری بچیوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان حوالوں کے ساتھ، اور وہ بھی بوسیدہ حوالے۔
ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یہ کہنے کی. تو اب گفتگو یہاں تک آئی, کچھ عورتیں آ گئی, پورا عورتوں کا گروہ آ گیا سرکار رسالت میں آپ کے پاس. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سید و سردار, آقا نامدار, یہ ساری فضیلتیں مردوں ہی نے لوٹ لی. اب یہ دیکھیے, میں نے کہا نا میں تفہیم سیلر نہیں ہوں گا آج آپ کی خدمت میں. میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر اردو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو مجھ سے سنیں کہ میں